ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ جولائی کے 3 اور محرم الحرام کی 17 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام آج ضلع کے مختلف مقامات پر نماز جمعہ کے اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں علماء کرام نے دینی، سماجی اور تعلیمی مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے عوام کو اتحاد، استقامت، اخلاقی اقدار اور نوجوانوں کے حقوق کے تحفظ کی تلقین کی. مسلح امام منجگن میں نماز جمعہ کے خطبے سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام شیخ حمید ناصری نے واقعہ عاشوراء اور قیام امام حسین علیہ السلام کی اہمیت بیان کی. انہوں نے کہا کہ اس دور کے ظالم حکمرانوں اور استعماری قوتوں نے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا کیا، تاہم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی عظیم شہادت کے ذریعے اور حضرت امام سجاد علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اسیری کے دوران اپنے تاریخی خطبات کے ذریعے حقائق کو دنیا کے سامنے آشکار کیا. انہوں نے کہا کہ شام اور کوفہ کے درباروں میں حضرت امام سجاد علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ظلم و جبر کے خلاف استقامت کی ایسی مثالیں قائم کی جس نے مختصر مدت میں باطل کے چہرے کو بے نقاب کر دیا اور ایک فکری و روحانی انقلاب برپا کیا. شیخ ناصری نے کہا کہ استقامت کا یہی درس آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے اور ظلم و ناانصافی کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا مکتب حسینی کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے. انہوں نے کہا کہ رہبر معظم امام خامنائی اور نظام اسلامی کے جہلوں نے روش امام حسین علیہ السلام پر چلتے ہوئے استقامت کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا اور ان کے قوم نے شہادت کے بعد 130 دنوں تک استقامت کے ساتھ میدان میں کھڑے رہ کر دنیا کو دہلا دیا کہ حسین علیہ السلام کے مکتب میں پرورش پانے والی قوم کیسی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ شہید رہبر کے تشییع جنازے میں 100 سے زائد ممالک اہم عہدیداران اور عاشقان اسلامی جمہوریہ ایران پہنچ کر تشییع جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، جو تاریخ انسانیت میں ایک عظیم اجتماع مانا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام نے بھی اسی جذبہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سخت پابندیوں اور دباؤ کے باوجود اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہنے کی مثال قائم کی. انہوں نے اعلان کیا کہ 9 جولائی کو مشہد مقدس میں ہونے والی تدفین کے موقع پر کرگل میں بھی امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے اہتمام سے ایک بڑا تعزیتی و یادگاری جلوس نکالا جائے گا اور عوام سے اس میں بھرپور شرکت کی اپیل کی. اپنے خطاب میں شیخ حمید ناصری نے یونیورسٹی آف لداخ میں مقامی PhD اسکالرز کو نظر انداز کر کے بیرونی لداخ امیدواروں کو عارضی بنیادوں پر ملازمتیں دینے پر سخت تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ لداخ کے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگاری کا شکار ہیں، جبکہ یونیورسٹی انتظامیہ کنٹریکٹ بنیادوں پر یونیورسٹی بیرونی امیدواروں کو ترجیح دے رہی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ تقریباً 50 اسامیوں میں سے 30 پر لداخ سے باہر کے افراد تعینات کیے گئے ہیں، جو مقامی نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی ہے. انہوں نے یاد دلایا کہ لداخ کے نمائندہ اداروں اور مرکزی حکومت کے درمیان ہونے والی بات چیت میں 90% ملازمتیں مقامی امیدواروں کے لیے مختص کرنے پر اتفاق ہوا تھا. انہوں نے یونیورسٹی انتظامیہ، وائس چانسلر اور عوامی نمائندوں سے مطالبہ کیا کہ مقامی PhD اسکالرز کو ترجیح دی جائے، بصورت دیگر عوام احتجاج پر مجبور ہوں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرون لداخ بالخصوص کشمیر کے بعض تعلیمی اداروں میں بھی لداخی طلبہ کو مشکلات کا سامنا ہے، جس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. دریں اثنا جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام منعقد نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام شیخ ابراہیم خلیلی نے مولائے متقیان حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں معاشرتی اصلاح اور اخلاقی تربیت کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ اس صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ افراد اپنی زندگی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نقش قدم کے مطابق گزاریں. انہوں نے کہا کہ گناہوں کا عام ہونا، حق الناس کی پامالی، امانت میں خیانت،
رشوت ستانی، وعدہ خلافی اور اخلاقی اقدار سے دوری معاشرے کی تباہی کی بنیادی اسباب ہیں۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی، اخلاقی اور کردار سازی پر بھی خصوصی توجہ دیں تاکہ نئی نسل منشیات، برے ماحول اور اخلاقی انحطاط سے محفوظ رہ سکے۔ شیخ خلیلی نے کہا کہ اطاعت الہی، عدل و انصاف اور امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر ہی ایک پرامن اور مثالی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ معاشرے کی خرابی میں اچھے لوگوں کی خاموشی بھی ایک اہم سبب ہے، لہٰذا تمام طبقات کو متحد ہو کر معاشرتی اصلاح اور مثبت تبدیلی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آفس آف دا کلسٹر لیول فیڈریشن CLF ایپریکاٹ اور CLF کوئین LRLM کرگل UT لداخ کی طرف سے ایک کوٹیشن نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ ریپیوٹیڈ رجسٹرڈ مینوفیکچرر، سپلائرز اور آتھورائزڈ ڈیلر سے MKSB IFC NRLM اسکیم کے تحت فائنینشیل ایئر 2026-27 کے لیے مشنری سپلائی کے کوٹیشنز انوائٹ کیے جا رہے ہیں۔ کوٹیشن جمع کرنے کی آخری تاریخ 6 جولائی 2026 دوپہر 2 بجے تک۔ اس کے بعد پراپت ہونے والے کوٹیشنز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ کچھ ضروری شرطیں: صرف رجسٹرڈ مینوفیکچرر، سپلائرز یا آتھورائزڈ ڈیلرز ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ کوٹیشن کے ساتھ رجسٹریشن ڈاکومنٹس اٹیچ کرنا ضروری ہے۔ ریٹس میں سبھی ٹیکسز، ٹرانسپورٹیشن، لوڈنگ، ان لوڈنگ اور انسٹالیشن چارجز شامل ہونے چاہیے۔ مشینری کوالٹی سٹینڈرڈز کے مطابق ہونی چاہیے اور وارنٹی گارنٹی کے ساتھ سپلائی کی جائے گی۔ سکسیسفل بائڈر اور نیموں کے انوسار ٹوٹل کوارڈ ویلیو کا 20% سیکیورٹی ڈپازٹ مینٹین کرنا ہوگا۔ ادھک جانکاری کے لیے CLF ایپریکاٹ یا CLF کوئین آفس LRLM کرگل سے سمپرک کریں یا نیچے دیے گئے نمبروں پہ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ مرکزی وزارت داخلہ کی سیکٹری سطح کی کمیٹی اور ایپیکس باڈی لیہ و کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے درمیان آج لیہ میں لداخ کے آئینی، انتظامی اور روزگار سے متعلق اہم مطالبات پر مذاکرات ہوئے۔ طویل نشست کے بعد دونوں فریقوں نے منٹس آف میٹنگ پر اتفاق کرتے ہوئے اس پر دستخط کیے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی اور ایپیکس باڈی لیہ کے رہنما چنگ درجے لقرک اور دیگر نمائندوں نے مذاکرات کو حوصلہ افزا اور مثبت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں آئینی تحفظات، موجود منتخب انتظامی و قانون ساز ڈھانچے، APR، لداخ ایڈمنسٹریٹو سروس، لداخ پولیس سروس، مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار، ریزرویشن اور دیگر اہم معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، جس میں متعدد نکات پر پیش رفت حاصل ہوئی۔ رہنما نے بتایا کہ وزارت داخلہ نے لداخ کے عوام کے مطالبات پر سنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی ہے کہ باقی معاملات پر بھی جلد پیش رفت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ اجلاس جلد طلب کیا جائے گا تاکہ زیر غور نکات کو حتمی شکل دے کر لداخ کے دیرینہ مسائل کا قابل قبول اور منطقی حل نکالا جا سکے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت اور لداخ کی نمائندہ تنظیموں کے درمیان جاری مذاکرات خطے کے عوام کی امنگوں کے مطابق مثبت نتائج برآمد کریں گے۔ کیریئر ڈیفنس اسکول کے زیر اہتمام لیہ اور کرگل میں منعقدہ 2 روزہ کیریئر آگاہی سیمینار جمعے کو کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ سیمینار کا مقصد یونین ٹیریٹری لداخ کے طلبہ کو IIT، نیشنل ڈیفنس اکیڈمی، NDA، JEE، نیٹ اور دیگر قومی سطح کے مسابقاتی امتحانات کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرنا تھا۔ سیمینار کی قیادت کیریئر ڈیفنس اسکول کے بانی و چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر ونے رائے نے کی، جبکہ محکمہ تعلیم اور مختلف تعلیمی و انتظامی اداروں کے اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ مقررین نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ محنت، نظم و ضبط، خود اعتمادی اور مثبت سوچ کو اپنی کامیابی کا شعار بنائیں تاکہ قومی سطح کے مسابقاتی امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس موقع پر انجینئر ونے رائے نے کہا کہ لداخ کے طلبہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں اور انہیں صرف درست رہنمائی، معیاری تربیت اور بہتر مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیریئر ڈیفنس اسکول مسابقاتی امتحانات کی تیاری کے ساتھ ساتھ طلبہ کی شخصیت سازی، قائدانہ صلاحیتوں کی نشو و نما اور حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے بھی سرگرم عمل ہے۔ انہوں نے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کرگل کے 15 اسکولوں سے 2 قابل اور
مستحق طلبہ کو منتخب کر کے کیریئر ڈیفنس اسکول میں مفت تعلیم فراہم کی جائے گی تاکہ باصلاحیت مگر معاشی طور پر کمزور طلبہ بھی اعلیٰ معیار کی تعلیم اور قومی سطح کے مسابقاتی امتحانات کی تیاری کا موقع حاصل کر سکیں۔ سیمینار کے دوران سوال و جواب کی خصوصی نشست بھی منعقد ہوئی جس میں طلبہ نے NDA، IIT، JEE، نیٹ، اسکالرشپ، ہاسٹل سہولیات، جسمانی اہلیت اور مصنوعی ذہانت سے متعلق مختلف سوالات کیے جن کے ماہرین نے تفصیلی جوابات دیے۔ یہ 2 روزہ کیریئر آگاہی پروگرام محکمہ تعلیم UT لداخ کے اشتراک سے منعقد کیا گیا جسے طلبہ، اساتذہ اور والدین نے ایک مؤثر اور مفید اقدام قرار دیتے ہوئے اس کے انعقاد کو سراہا۔ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونی کمار سکسینہ نے نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے ایک منفرد روزگار سے منسلک ہنرمندی پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس کے تحت لداخ کے 7ویں اجلاس سے منتخب 36 نوجوان جن میں 34 طالبات اور 2 طلباء شامل ہیں، نئی دلی کے GMR ورگلکشمی سینٹر فار امپاورمنٹ اینڈ لائیولیہوڈ میں 2 سے 3 ماہ کی رہائشی پیشہ ورانہ تربیت حاصل کریں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے آج نوجوانوں کو لیہ سے نئی دلی کے لیے روانہ کیا۔ تربیت کے دوران انہیں ایڈوانس کمپیوٹنگ، کسٹمر سروس، بینکنگ، فوڈ پروڈکشن، فرنٹ آفس اور بیوٹی اینڈ اسپا سمیت مختلف شعبوں میں عملی مہارتیں سکھائی جائے گی۔ پروگرام کے تمام اخراجات بشمول رہائش، خوراک اور تربیت GMR گروپ اپنے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری CSR کے تحت برداشت کرے گا، جبکہ تربیت مکمل ہونے کے بعد شرکاء کو مختلف معروف کمپنیوں میں ملازمت کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے آج ان نوجوانوں کو لیہ سے نئی دلی کے لیے روانہ کیا۔ تربیت کے دوران انہیں ایڈوانس کمپیوٹنگ، لاجسٹک، کسٹم سروس، بینکنگ، فوڈ پروڈکشن، فرنٹ آفس اور بیوٹی اینڈ اسپا سمیت مختلف شعبوں میں عملی مہارتیں سکھائی جائے گی۔ پروگرام کے تمام اخراجات بشمول رہائش، خوراک اور تربیت GMR گروپ اپنی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری CSR کے تحت برداشت کرے گا، جبکہ تربیت مکمل ہونے کے بعد شرکاء کو مختلف معروف کمپنیوں میں ملازمت کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ نوجوانوں کو صنعت کے تقاضوں کے مطابق مہارتوں سے آراستہ کرنا لداخ کے روشن مستقبل کے لیے ایک اہم سرمایہ کاری ہے۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے شعبہ صحت باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل نے محکمہ صحت کرگل کے اشتراک سے قمر علی خان میموریل ہسپتال قربتھنگ میں منعقدہ 5 روزہ مفت گھٹنے، کولہے اور کندھے کی جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری کیمپ کا کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس کیمپ کے دوران مجموعی طور پر 101 جدید آرتھوپیڈک جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجریاں انجام دی گئیں، جن میں 51 گھٹنوں، 46 کولہوں اور 4 کندھوں کی کامیاب سرجریاں شامل ہیں۔ 30 جون سے 3 جولائی تک جاری رہنے والے اس خصوصی طبی کیمپ میں کرگل اور ملحقہ علاقوں کے مستحق مریضوں کو جدید آرتھوپیڈک علاج اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی سہولیت مکمل طور پر بلا معاوضہ فراہم کی گئی، جس سے متعدد مریضوں کو برسوں کے درد اور جسمانی معذوری سے نجات کی نئی امید ملی۔ کیمپ کا افتتاح ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے کیا تھا، جبکہ معروف اسپتال میدانتا دی میڈی سٹی گروگرام کے شعبے آرتھوپیڈک کے سربراہ ڈاکٹر عتیق واسدو کی قیادت میں ماہر سرجنوں اور طبی عملے نے سرجریوں کو کامیابی سے انجام دیا۔ کیمپ کے انعقاد پر عوام نے باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی طبی خدمات کو سراہتے ہوئے اسے خطے کے غریب اور مستحق مریضوں کے لیے ایک قابل قدر انسانی خدمات قرار دیا۔ عوام نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی ایسے طبی کیمپوں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا تاکہ دور دراز اور پسماندہ علاقوں کے مریض جدید اور معیاری طبی سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد انڈیا بلاک کے رہنماؤں نے ملک کے چیف جسٹس سوریہ کانت کو ایک مشترکہ یادداشت پیش کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ ملک میں جمہوری نظام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔
انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں اور مرکزی تحقیقاتی ایجنسیوں کا اپوزیشن جماعتوں کے خلاف سیاسی استعمال کیا جا رہا ہے۔ 24 اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں، جن میں آزاد رکن پارلیمان کپل سبل بھی شامل ہیں، کی جانب سے دستخط شدہ یہ مکتوب 28 جون کو چیف جسٹس کو ارسال کیا گیا تھا، جسے جمعے کے روز ذرائع ابلاغ کے سامنے جاری کیا گیا۔ مکتوب میں مغربی بنگال اور بہار میں جاری SIR کے عمل پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن رہنماؤں نے الزام لگایا کہ حالیہ دلی، ہریانہ اور مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں مبینہ طور پر نتائج کو متاثر کیا گیا۔ رہنماؤں نے اپنے خط میں کہا کہ وہ غیر معمولی حالات میں عدلیہ سے رجوع کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بقول جب تمام راستے بند ہو جائیں تو عوام کا آخری اعتماد عدلیہ پر ہوتا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ گزشتہ برسوں میں الیکشن کمیشن کی خود مختاری کمزور ہوئی ہے، جس کے باعث جمہوری اداروں پر عوام کا اعتماد متاثر ہو رہا ہے۔ شہید رہبر آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہئی اور ان کے ساتھیوں کی تدفین کی تقریبات کا پہلا مرحلہ آج تہران کے گرینڈ مسلح میں شروع ہو گیا، جہاں غیر ملکی شخصیات اور مذہبی رہنماؤں نے شہید رہبر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید رہبر کا جسد خاکی اور ان کے ساتھیوں کی میتیں جمعے کی صبح تہران کے گرینڈ مسلح پہنچا دی گئی اور 2 روزہ عوامی و وداعی تقریب سے قبل مرکزی نماز گاہ میں رکھ دی گئیں۔ انڈونیشیا اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے مذہبی علماء اور ثقافتی شخصیات ان اولین غیر ملکی مہمانوں میں شامل تھی جنہوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران کی تسلیم شدہ مذہبی اقلیتوں کے نمائندوں نے بھی اس تقریب میں شرکت کی اور شہید رہبر کو خراج تحسین پیش کیا، جو 28 فروری کو 40 روزہ جنگ کے پہلے دن ایک بزدلانہ امریکی و اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے جمعے کو بتایا کہ تقریباً 100 ممالک کے وفود کے علاوہ عوامی شخصیات اور سول سوسائٹی کے گروہ بھی شہید رہبر کے وداعی تقریب میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہمسایہ ممالک سے اعلیٰ سطحی وفود آئیں گے، کم از کم 8 سربراہان حکومت بشمول صدور یا وزرائے اعظم اور 12 ممالک کے پارلیمانی اسپیکر شرکت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت سے دوسرے ممالک کی نمائندگی وزرائے خارجہ، دیگر وزراء یا خصوصی ایلچیوں کی سطح پر ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ تقریباً 100 ممالک کے عوامی گروہ اور ممتاز شخصیات بھی اس تقریب میں حصہ لیں گی۔ بقائی نے بتایا کہ مشرقی یورپی ممالک کے سرکاری وفود، عوامی شخصیات اور پارلیمانی اراکین بھی وداعی تقریب میں شریک ہوں گے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ یورپ کے وہ ممالک جنہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے ایران کے خلاف فوجی جارحیت کی سرکاری طور پر حمایت کی تھی، انہیں تقریب میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ جمعے سے شروع ہونے والی عوامی وداعی سے قبل جمعرات کی شام ایک نجی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں حالیہ جنگ میں شہید ہونے والوں کے خاندانوں اور رہبر کے دفتر کے عملے کے عزیز و اقارب نے شہید رہبر کو الوداع کہا۔ ایرانی حکام کے مطابق کئی روزہ تدفین کی تقریبات میں 15 سے 20 ملین سوگواروں کے شامل ہونے کی توقع ہے۔ تقریبات ہفتہ اور اتوار کو جاری رہیں گی، جن میں جسد خاکی گرینڈ مسلح میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد پیر کو تہران میں جنازے کا جلوس نکالا جائے گا۔ مزید تقریبات مقدس شہر قم میں ہوں گی۔ اس کے بعد عراق کے شہر بغداد، کربلا اور نجف میں پروگرام منعقد ہوں گے اور بالآخر 9 جولائی کو مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ یہ تب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔